الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ معزز حاضرین، نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے علماء کرام اور دیگر احباب، آپ تمام بھائیوں کی خواہش تھی کہ میں بچوں میں ماں کی تربیت کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، جو حصہ ہے، جو کردار ہے، اس پر گفتگو کروں۔ یہ بات بہت ہی سمجھانے کی ہے، کیونکہ ایک بچے کی تربیت کا معاملہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے۔ آپ کو میں ماں کی تربیت کے متعلق کہ اولاد کی تربیت کو کیسے کرے، اس سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور مجھ سے دین کی بات سننے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ایک اچھے معاشرے کے لیے اور ایک اچھے سماج کے لیے ذرا بچوں کو خاموش کرا دیجیے، تھوڑا بچے خاموش ہو جائیں اور غور سے سنیں تاکہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ ایک اچھے معاشرہ اور ایک اچھے سماج کو اگر کوئی تشکیل دے سکتا ہے تو وہ ماں۔ ماں میں وہ صلاحیتیں اللہ نے پیدا کی، کیونکہ جو باپ ہوتا ہے وہ روزی روٹی کمانے میں دنوں رات لگا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنے گھر پر رہتے ہوئے کوشش کرتا ہے اور کبھی وہ گھر سے باہر پردیس جا کے کوشش کرتا ہے اور کبھی 7 سمندر پار بھی چلا جاتا ہے۔ تو اب بچے کے ساتھ اگر کوئی بچتا ہے، اگر بچے کے ساتھ کوئی بچتا ہے تو وہ صرف اور صرف ماں ہے۔ زیادہ وقت بچہ جسے جڑ کے گزارتا ہے وہ ماں ہے۔ تو ماں ہی کے اوپر تربیت کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، کیونکہ جو دور رہے گا وہ کیا سکھائے گا؟ صبح شام آئے گا، گود میں اپنے بچے کو لے لے گا، بوسہ دے گا، اتنا ہی کر سکتا ہے، لیکن اس کو کیا سکھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیسے اس کو اسکول مدرسہ بھیجنا ہے، کن بچوں کے ساتھ اسے کھیلنے دینے جانا ہے، کب کھیلنے کے لیے چھوڑنا ہے، کب نہیں چھوڑنا ہے، اس کے بدن کی صفائی کا خیال کروانا ہے، کبھی ناخن بڑا ہے، کبھی بال بڑا ہے، کبھی پیر میں مٹی لگا کے بچہ آیا ہے، یہ سب کون دیکھے گا؟ یہ ماں کا کردار ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جو تربیت کا مقام ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر آدمی، تم میں سے ہر آدمی جو جس کا ذمہ دار ہے، جس کے تحت جو لوگ ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے بارے میں، جس کے تحت لوگ رہتے ہیں، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ اگر آپ کے گھر میں ایک مزدور کام کر رہا ہے اور اگر آپ اس پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، اس کو ستا رہے ہیں،
تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایسے ایک لڑکے کے بارے میں اس کے والدین سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچے کو اچھا بنانے کے لیے کتنی کوشش کی، کیا کیا۔ ایک ماں سے پوچھا جائے گا، ایک ماں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو اچھا بنانے کے لیے کیا کوشش کی۔ تو سب سے پہلی ضرورت جو اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے ہے وہ ایک اچھی ماں کا ہونا ہے۔ جب ماں اچھی ہوگی، جب ماں پڑھی لکھی ہوگی، جب ماں نیک ہوگی، جب ماں خدا ترس ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، تب اس کے کوکھ سے جو بچہ آئے گا وہی تعلیم و تربیت اس ماں سے حاصل کرے گا۔ تو سب سے پہلے ماں کا اچھا ہونا ضروری ہے، سب سے پہلے باپ کا اچھا ہونا ضروری ہے، اور ماں باپ کا جو یہ رشتہ میاں بیوی کا ہے وہ رشتہ بھی بہت اچھا سنجیدگی کے ساتھ ہونا ضروری ہے، وہ رشتے بھی نہ الجھے ہوئے ہوں، ورنہ بچہ اس بگڑے ہوئے رشتے سے، اس الجھاؤ سے، ان اختلافات سے بچے کے ذہن پر بہت برے اثر پڑیں گے۔ تو اس لیے میں تربیت کے متعلق چند باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو کس نوعیت سے تربیت کریں، کیسے کیسے تربیت کریں۔ تربیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے کے سامنے بول دیا زور سے تو آپ نے بیٹھ، یا کوئی بات کہہ دی اٹھا کے ڈنڈا مارنے لگے ہم بچے کو تربیت کر رہے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تربیت اگر کرنی ہے تو تربیت کے دو پہلو ہیں، ایک دینی تربیت ہے اور ایک سماجی تربیت ہے۔ اور دینی اگر تربیت ٹھیک سے کر دی جائے تو سماج میں لوگوں کے ساتھ اس کا جو رویہ ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، بات چیت ہوگی، چھوٹے بڑے کا ادب ہوگا، رشتہ داروں کا خیال ہوگا، یہ خود بخود آ جائے گا۔ تو سب سے زیادہ جو ضروری ہے بچے کی تربیت کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کی دینی تربیت کی جائے، دینی تربیت کرے، اور دینی تربیت ماں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں میں جو شفقت ہے، جو نرم دلی ہے، بچہ اگر نہ کھاتا ہو، اب دیکھیے تو ماں بڑے پیار سے اس کو لقمہ دے کر کھلا دیتی ہے، چلو ایک ماموں کے نام سے کھا لو ایک لقمہ، ایک اپنے ابو کی طرف سے کھا لو، ایک اپنے نانا کی طرف سے کھا لو۔ بچہ جن سے زیادہ جڑا ہوتا ہے، ماں اس بچے کو، روٹھے ہوئے بچے کو جو کھانا نہیں کھانا چاہتا ہے، ماں اس کو منا لیتی ہے اور اس کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیتی ہے۔ تو اگر ایسے ماں اپنے چھوٹے نونہال بچے کی تربیت کرے گی تو وہ ضرور تربیت پائے گا، ضرور سیکھے گا، وہ ایسے نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ماں 8 بجے صبح تک سوتی ہے اور بچے کو اس کے باپ سے لگا کر، اس کے دادا سے لگا کے گالیاں دیتی ہے، روزانہ اپنی ماں کی زبان سے بچہ گالی سنتا ہے، روزانہ اپنی ماں کی زبان سے بچہ بددعائیں سنتا ہے، طرح کی باتیں سنتا ہے، تو اس کا بہت غلط اثر بچے پر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اتنا احتیاط کرنا چاہیے ماں باپ کو کہ کوئی ایسی بات بچے کے سامنے نہیں کرنی چاہیے جو ادب کے خلاف ہو، جو اخلاق کے خلاف ہو، جو عزت و آبرو کے خلاف ہو، جو شرم و حیا کے خلاف ہو، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور جب تک آپ اپنے گھر کو سب سے اچھا ماحول نہیں بنائیں گے تب تک بچے کی تربیت آپ نہیں کر پائیں گے۔ ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے سب سے پہلی چیز، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچے کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے بچہ غلط اثر قبول کر لے۔ جیسے ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں، بہت دفعہ ماں کہہ کے بولتی ہے بچے کو، جاؤ بتائے تو فلاں آدمی نہیں ہے، اور گھر میں ہے، باپ گھر میں سو رہا ہے اور کہہ دیتے ہیں جاؤ کہ تمہارا ابا نائی ہے۔ کوئی چیز کوئی مانگنے آیا ہے، کسی کی ضرورت ہے تو کہتے جاؤ کہہ دو نائی ہے۔ آپ کیا سکھا رہی ہیں اپنے بچے کو؟ جھوٹ، مکاری۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جاؤ بیڑی جلا لاؤ، بیڑی جلا لاؤ، وہ بیڑی جلانے جاتا ہے، نتیجتاً ایک کشمار دیتا ہے، جلاتے ہوئے کھینچ لیتا ہے، پتہ چلا اس کو بیڑی نوشی
یا سگریٹ نوشی کی تعلیم اس کے باپ نے دی, کہیں اور سے نہیں سیکھا, تو غلط اگر چاہو تو بنا دو, اچھا چاہو تو اچھا بنا دو. آپ اپنے گھر کو جنت بنا لو. آپ نماز پڑھیے, گھر کے اندر بچے کے سامنے کوئی جھوٹ پوٹ کی بات نہ کیجیے. جب بچہ بیٹھا رہے وہ سامنے رہے, اس سے بیڑی سگریٹ نہ جلوائیے, اس کے سامنے نہ پیجیے. اگر پیتے بھی ہیں تو چھپ کر پیجیے, بچہ جان بھی نہ پائے. رات یا دن ہو, میاں بیوی کو ایک ساتھ ایسی حالت میں نہیں رہنا چاہیے کہ بچہ غلط اثر قبول کرے کہ میرے ماں باپ اس حالت میں ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن و دماغ پر بہت غلط اثر ڈالتے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ماں کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچے کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ اس کی اسلامی تربیت کرے, اس کی ایمانی تربیت کرے. ایمانی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے اگر ماں صبح اٹھتی ہے, وضو کرتی ہے, بچے کو جگائے, چلو بیٹا نماز پڑھ لو, اور بیٹی کو جگائے, چلو بیٹی نماز پڑھ لو. یہ اسلامی اور ایمانی تربیت ہے. ایمان, اس کے ایمان میں اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کی محبت کو بٹھایا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ بچے کی اس کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی جائے. جو سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ گھر جہاں ماں اور باپ نماز ہی کو نہ جانتے ہوں, نماز کا طریقہ نہ جانتے ہو, نماز کی دعائیں نہ جانتے ہو, سورہ فاتحہ تک ٹھیک سے یاد نہ ہو, وہ بچے کی کیا تربیت کریں گے؟ اور سب سے خطرناک ماحول جو بھی پیدا ہوا ہے, گھر میں بکری پال لینا, مرغی پال لینا, نیچے سے اوپر تک کبوتر پال لینا. اوپر کبوتر ہے, نیچے مرغی ہے, بکری ہے, بھینس ہے, بچے کے اوپر ذمہ داری لگا دیا. بچہ صبح جاتا ہے, سب سے پہلے جاؤ گھاس بالو, یہ کرو وہ کرو, بچے کو اس میں پھنسا دیا. جاؤ, جب اسکول کا وقت آیا, بستہ اٹھا کے بچہ اسکول گیا, گھر سے واپس آیا, بکری کتنی دیر سے بھوکی ہے, جاؤ کھولو, لے جاؤ اس کو چرانے. اب یہ ماں باپ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچے کو؟ نہ اس کو پڑھنے دے رہے ہیں, نہ اس کو صالح معاشرہ دے رہے ہیں. اس لیے یہ ہماری اسلامی ذمہ داری ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو, ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے اس تمہارے سستی اور غفلت اور تمہارے اس غلط رویے کے بارے میں اللہ پوچھے گا, سوال کرے گا. ہم نے تمہیں اولاد دی تھی, ہم نے تمہیں بچہ دیا تھا, ہم اس کو بہت کچھ بنانا چاہتے تھے, تم نے کیوں بگاڑ دیا؟ ہم اس بچے کو بہت آگے بڑھانا چاہ رہے تھے, لیکن تم ماں باپ اس کے راستے میں رکاوٹ بن بن کے اس کے زندگی کو تم نے تباہ کیا. پورے راستے پر تم نے اس کو ڈالا, غلط سنگتوں میں تم نے اس کو چھوڑا, اور غلط عادتیں تم نے سکھا کے اس کو آگے بڑھایا ہے. اس لیے ذمہ دار ہو, چلو اللہ کے ہاں اس سوال کا جواب دو. تو جواب تو بنے گا نہیں, اس لیے اس کے سزا کے مستحق ہو جاؤ گے. اس لیے ایک ماں باپ کو سب سے پہلے بیدار ہونا ضروری ہے. میں ایک واقعہ بتا دوں, تب اور بہت ساری باتیں تربیت کے بارے میں بتاؤں گا. ایک واقعہ ہے, ریئل واقعہ ہے, میں نے اس کو پڑھا کہ ایک شخص جیل گیا. کئی بار اس نے چوری کی, ڈکیتی کی, قتل کیا, زنا کیا, بالکل اوباش کی زندگی گزارتا رہا, بدماش کی زندگی گزارتا رہا. جب وہ جیل چلا گیا اور کئی آدمیوں کا قتل کیا, چوری کیا, تو قاضی نے فیصلہ کر دیا. قاضی نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو موت کی سزا دی جاتی ہے, کیونکہ یہ کئی آدمیوں کا قاتل ہے, موت کی سزا دی جاتی ہے. تو جب اس کو پھانسی پہ لٹکانا ہوا تو اس سے پہلے اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے, یعنی آپ کی آخری خواہش کیا ہے, کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. اس آدمی نے کہا کہ مجھ کو میری ماں سے ملا دیا جائے. تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کو ماں کی محبت آ گئی ہے اور آخری دیدار کر لینا چاہتا ہے اپنی ماں سے. لے گئے ماں کے پاس. جب وہاں پہنچا تو کچھ نہیں کیا, اپنی ماں کے منہ پہ تھوک دیا. اس نے اپنی ماں کے منہ پہ تھوک دیا اور تھوک کر کہا اس جو آج پھانسی کی سزا ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار تم ہو, میرے پھانسی کی سزا کا ذمہ دار تم ہو. جب میں نے بچپن میں کسی کا آلو چرایا, جب میں نے بچپن میں کسی کا آم چرایا, کسی کے کھیت سے لہسن دھنیا چرا کے لایا تھا,
तब तुमने नहीं रोका। काश कि अगर उस दिन मुझे मार पीट के रोक दिया होता तो आज ये दिन मैं न देखता, आज मेरी हालत ये ना होती। तो मुंह पे थूक के चला गया। आपको क्या सबक मिला इससे? कि माँ बहुत बड़ी जिम्मेदार शख्सियत होती है, माँ बहुत जिम्मेदार आदमी होती है, उसके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बच्चा पैदा कर लेना कमाल नहीं है, बच्चों की परवरिश करके उनको नेक बना के उन्हें कामयाब बनाना एक कामयाब माँ की पहचान है। इसलिए अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह ने माँ का बड़ा दर्जा रखा है। इसलिए नहीं रखा है कि बच्चा पैदा हो गया वो माँ हो गई तो बहुत बड़ा दर्जा हो गया, नहीं। एक सालेह औलाद बना लेना, उसकी सही तरबियत कर लेना, उसके ईमान की हिफाजत करा लेना, अपने उस औलाद को शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, जुल्म से, ज्यादती से, जिना से, चोरी से, सारे खुराफात से बचा करके उसे एक अच्छा लड़का बना लेना, अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा फर्मा बरदार बना लेना, ये एक माँ का किरदार होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बचपन से लेकर थोड़ी सी रोशनी में डालना चाहता हूँ कि एक माँ अगर अपने बच्चे की तरबियत करना चाहती है तो कैसे तरबियत करे। सबसे पहली चीज ये है, तरबियत में सबसे पहली चीज ये है कि अपने उस पेट में पलने वाले बच्चे के लिए दुआ मांगे। सबसे पहली तरबियत ये है कि अपने पेट में बढ़ने पलने वाले बच्चे के लिए दुआ मांगे, रब हबली मिनस सालिहीन। सबसे बड़ी चीज ये कि अपने रब से ये दुआ करे कि ऐ अल्लाह, जो तू मुझे औलाद अता कर उसे नेक बना दे। सबसे बड़ी चीज ये, सबसे पहले चीज यही है कि माँ अपने बच्चे के नेक होने के लिए दुआ करे। और अगर किसी की दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है तो वो माँ की दुआ अपने बच्चे के हक में कबूल होती है। एक माँ की दुआ अपने बच्चे के हक में सबसे पहले कबूल होती है, चाहे वो दुआ करे चाहे वो बद्दुआ करे। आपने सुना होगा बुखारी शरीफ की हदीस कि जुरैज नामी एक शख्स थे जो रात में इबादत करते थे। माँ को जरूरत पड़ी, माँ ने कहा, जुरैज को पुकारा। जुरैज नमाज में मशगूल थे, नफली नमाज पढ़ रहे थे, माँ का जवाब नहीं दे सके। सिर्फ माँ ने गुस्से में इतना ही कह दिया था कि ऐ जुरैज, जा तू बुरा दिन देख ले, तुझे बुरा दिन देखना पड़े। तो फौरन रब ने माँ की दुआ कबूल फरमा ली, बद्दुआ कबूल फरमा ली। और नतीजा क्या हुआ कि जुरैज एक मामले में फंस गए और वो बुरा दिन हुआ, मारे गए, पीटे गए, बेइज्जत किए गए। तब उनको समझ में आया कि मेरी माँ ने बद्दुआ कर दी। और माँ की दुआ बेटे के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने बुखारी के लिए दुआ की थी। इमाम बुखारी का नाम सुना होगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है। उनकी माँ ने अपने बेटे के लिए दुआ फरमाई थी। बचपन में उनके आंख की बीनाई चली गई थी। इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, कुरान शरीफ के बाद अगर कोई किताब इस रूए जमीन पर, आसमान के नीचे अगर कोई मोतबर किताब है कुरान के बाद तो वो सही बुखारी शरीफ है। उसको लिखा था उन्होंने। तो जब वो उनके आंख की बीनाई चली गई तब माँ ने दुआ किया कि ऐ रब, तू मेरे बेटे की आंख की बीनाई वापस फरमा दे। और अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। और जब दुआ कबूल फरमाई तो इतना ही नहीं हुआ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चांद की रोशनी में भी पढ़ने लगे। सिर्फ रोशनी ही नहीं वापस आई, रोशनी में इतनी कुव्वत आई कि आप चांद की रोशनी में भी पढ़ना शुरू कर दिए। तो माँ अगर बद्दुआ कर दे तो भी कबूल, माँ अगर दुआ कर दे तब भी कबूल। तो ये माँ की जिम्मेदारी है कि रात में उठकर, इस गांव में बहुत सारे बिगड़े लड़के होंगे जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, जो बुराइयों में लथपथ हैं, इधर उधर घूमते हैं, लायानी जिंदगी गुजारते हैं, न उनको रोजे से मतलब है, न नमाज से मतलब है, न मस्जिद से मतलब है, न वालिदैन की फर्मा बरदारी, उनकी खिदमत से मतलब है, आवारा जिंदगी गुजार रहे होंगे। अब क्या करें? माँ तो सिर्फ रोके कहती है मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि अगर वो चाहे तो उसका बेटा नेक हो सकता है।
اگر وہ رات میں اٹھے اور نماز پڑھے, وضو کر کے نماز پڑھے, رات میں نفلی نماز پڑھے, اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دعا کرے کہ اے اللہ میرا بیٹا بگڑا ہوا ہے تو اسے نیک بنا دے, تو اسے اچھا کر دے, تو رب سے تو مانگنا ہے نہیں, رشتہ داروں سے کہنا, جو بھی آئے اس سے شکایت کرنا, اور وہ بچہ سن سن کے بجائے اس کے کہ ماں کے قریب ہو کہ ہماری ہر جگہ برائی, رشتہ داروں میں برائی, جو بھی آیا برائی, سب کے سامنے برائی کر کر کے وہ ایک ماں اپنے بچے کو مزید دور کر دیتی ہے. یہ طریقہ تربیت کا نہیں ہے. تو سب سے پہلا اسٹیپ ایک ماں کی تربیت کا ہے کہ اگر وہ بچہ اب پیٹ میں ہے, حمل کی حالت میں ہے, تب بھی وہ دعا کرے, اور اگر وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے تب بھی دعا کرے کہ اے اللہ تو ہمارے اس بچے کو نیک بنا دے, نیک بنا دے اسے, تو اللہ رسول کا فرما بردار بنا دے اسے. یہ ماں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. اس کے بعد بچہ جو بڑھتا رہے, اس کی بدنی تربیت, ذہنی تربیت, اسلامی اور ایمانی تربیت سب کو سامنے رکھے. وہی میں نے کہا کہ جب پڑھی لکھی ماں ہوگی تو پڑھا لکھا بچہ بنے گا, جب ڈاکٹر ماں ہوگی تو ڈاکٹر بچی بنے گی. لیکن اگر ماں ہی جاہل ہو, جو اپنے بچے کو کچھ نہ سکھا پڑھا رہی ہو, وہ صرف ایک برتن کی طرح ہے, ایک ہانڈی کی طرح سے ہے جس سے کوئی چیز نکل کے باہر آ گئی, بس اتنا ہی اس کا درجہ ہے, اس سے زیادہ کوئی درجہ نہیں ہے جب وہ اپنا کردار نہ نبھا سکے. اس لیے ایک ماں اس کی بہت عظمت ہے. اس کے کوکھ سے جنم لینے والا بچہ کیا بنے, امام بخاری بنے. کوکھ میں اس کے جنم لینے والا بچہ بہت بڑے بڑے مفسرین محدثین بنے, بڑے بڑے مجاہدین بنے, جو اسلام کے نام پر کچھ کر گزرنے کی صلاحیت پیدا کرے, بڑے خادم بنے, بڑے نامور بنے. ایسے بچوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, نہ یہ کہ خود گمنامی کی زندگی ہو اور بچوں کو بھی تباہ کر دیا جائے. اور تو اور ہے, مسلمان گھروں میں وہ بچیاں پیدا ہو رہی ہیں جو غیر مسلموں سے شادی کرنے لگی ہیں. مسلمان گھر میں وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ مسلمان بچیوں سے ہٹ کر غیر مسلمین بچیوں کو لے لے کے بھاگ رہے ہیں. یہ کہاں کی تربیت ہے؟ ہمارے نبی کا یہ کردار نہیں تھا, یہ اخلاق نہیں تھا. یہ ماں باپ کی تربیت کا سب سے بڑا خراب اثر ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ماں کو چاہیے کہ جب بچہ چھوٹا ہو, شیرخوار ہو, دودھ پی رہا ہو, تبھی سے اس کو دھیرے دھیرے جیسے جیسے ممکن ہے ویسے ویسے اس کی تربیت کی جائے. تربیت کے لیے جو اور اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ماں باپ کا مثالی ہونا, ماں باپ کا, مربی کا, تربیت کرنے والے کا اچھا ہونا, یہ پہلی شرط ہے. اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو کبھی ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں گے. ہمارے اندر سچائی ہو, اخلاص ہو, اللہ رسول کی محبت ہو, علم ہو, صبر ہو, حلم ہو, بردباری ہو, یہ ساری خصوصیات جب ایک ماں باپ کے اندر پائے جائیں گے. بچہ اگر ننگئی پن کرتا ہے, شرارت کرتا ہے, صبر سے رہیے, شفقت کے ساتھ اس کو سمجھائیے. آپ اس کے ساتھ دشمن جیسا رویہ نہ اختیار کیجئے کہ آپ ڈنڈا اٹھائے, لاٹھی اٹھائے, زنجیر اٹھائے, جو بھی پائے لوہا لکڑ مارنا شروع کر دیے, اس کو جانور کی طرح سے پیٹ کر کے آپ تربیت کبھی نہیں کر پائیں گے. تربیت کا یہ پہلو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں, صحابہ اور صحابیات کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں کہ انہوں نے کتنی شفقت اور نرمی سے تربیت کی. تو سب سے پہلا اسٹیپ جو تربیت کا ہے وہ یہ ہے کہ ماں دعا کرے. دوسرا جو طریقہ ہے یا تربیت کا جو دوسرا قدم ہے, دوسرا اسٹیپ ہے, سیڑھی ہے, وہ کیا ہے؟ بچے کو کلمہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ سکھایا جائے. یہ دوسرا اسٹیپ. اس کے زبان پر جب وہ بولنے لگے تو تلاہٹ کا بھی عالم ہو. ایسی حالت میں بھی ایک ماں کو چاہیے کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہی ڈالے, لا الہ الا اللہ, کہ بیٹے کہو اور مطلب بھی سمجھاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس دنیا میں عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی. یہ سمجھاؤ اور یہ سمجھاؤ کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ, اور ہمارے جو قدوہ ہیں, جو ہمارے رسول ہیں,
جن کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، جو ہمارے لیے آئینہ ہے، جن کو دیکھ کر ہم اس دنیا میں جئیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمارے لیے کوئی دوسرا اسوہ اور نمونہ نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ سیکھنا ہے دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، اخلاق و ادب کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، لوگوں سے خرید و فروخت کے بارے میں، شادی بیاہ کے بارے میں، جو کچھ سیکھنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ یہ بچے کے ذہن و دماغ میں ڈالا جائے۔ دو باتیں ہوئیں، نمبر 1 ماں دعا سے اس کی تربیت شروع کرے، نمبر 2 جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تب اس بچے کے ذہن و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالی جائے، ایمان ڈالا جائے، اور جب بچہ اور بڑا ہو تو اس کے ساتھ کئی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، تربیت کی کئی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کو اچھے مدرسے میں داخل کرنا، اس کو اچھے مدرسے میں داخل کرنا، اچھی جگہ اس کو داخل کرنا جہاں سے وہ اچھا علم حاصل کر کے آئے، اللہ رسول کا صحیح علم حاصل کر کے آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ علم سیکھنے گیا تھا اس نے بدعت و خرافات سیکھ لی ہو، وہ علم سیکھنے گیا تھا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف علم حاصل کر کے چلا آیا ہو۔ ایسے علم سے اور ایسے علم کے حصول سے بچے کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ انتخاب کرے کہ وہ بچہ ہمارا کس مدرسے میں پڑھے گا۔ آپ ڈھونڈیے، مدرسہ تلاشیے، اور اس مدرسے کے قابل اپنے بچے کو تیار کیجئے، اور تیار کر کے اس مدرسے میں داخل کرائیے۔ یہ تربیت ہے۔ اور جب بچہ مدرسے میں پڑھے، گھر آئے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھائیے، اپنے ساتھ کھلائیے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کیجئے۔ بچوں کی کئی خصلتیں ہوتی ہیں، بچے ماں باپ سے کئی چیزیں دیکھ کر سوال بھی کرتے ہیں، کبھی اللہ رسول کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ پوچھ لے کر بچہ اپنے ماں باپ سے کہ اللہ کہاں ہے، آپ نماز پڑھتی ہیں امی، آپ ابو نماز پڑھتے ہیں، پوچھ لے بچہ کیوں نماز پڑھتی ہیں، آپ اللہ اللہ کہہ رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہاں ہے اللہ؟ تو بچہ اگر سوال کر لے تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ یہ بچپن کے سوال بہت ہوتے ہیں اس طرح سے۔ آپ کہتی ہیں فرشتہ ہے، امی کہاں ہے فرشتہ؟ تو سوال کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اس بچے کو تم کیا جانو، بھی چھوٹے ہو چپ رہو، بعد میں سیکھ لینا، ابھی بہت باقی ہے، نہیں، اس بچے کو سلیقے سے بتائیے۔ یہی کہا کہ ماں کا اور باپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو خوش نصیبی ہم لوگوں کی ہے کہ اگر ماں باپ نہیں بھی پڑھے تھے تو اللہ نے منتخب کر لیا، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ایسے چلیں۔ بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، ہمارا پورا معاشرہ بدلنا چاہیے، پورا معاشرہ، پورا سماج بدلنا چاہیے۔ تو جب بچہ مدرسہ جانے کے قابل ہو جائے تو اس کو بہت سلیقے سے صاف ستھرا کر کے اس کو نہلائیے، دھلائیے، اس کے ذہن کو صاف کیجئے، اسے پاکی صفائی کا خوگر بنائیے، کپڑا صاف رکھیے، اس کا بال جو ہے اس کو جھاڑ کے بھیجیے، سنوار کے بھیجیے، تاکہ وہ بچہ صفائی ستھرائی سیکھے۔ اور یہی طریقہ ہے، مسواک اگر نہیں کر سکتا ہے اپنے ہاتھ سے کرائیے اس کو، تبھی تو سیکھے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جوان جو آج تک مسواک نہیں کرتے، اتنے پھسلے، اتنے غیر صاف ستھرا زندگی گزارنے والے جوان ہو گئے، شادی بیاہ ہو گئی اور پتا چلا کہ آج تک وہ مسواک ہی نہیں کر رہے۔ دانت پہ اگر نکالو تو کتنا زیادہ کچڑا نکلے گا ان کے دانت سے۔ یہ بچپن میں ماں کی تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلیوں سے ماں پیسٹ لے کر، منجن لے کر، برش لے کر جتنی ممکن ہو صفائی ستھرائی کی تعلیم دیں۔ بچوں کا چوتھا اسٹیپ، جب بچہ بالغ ہونے لگے تو اس کا خاص خیال رکھے، بچہ کہاں جا رہا، انحراف کا شکار نہ ہونے پائے، کس کے گھر بیٹھتا ہے بچہ، کہاں بات کر رہا ہے بچہ، اس پہ گہری نظر رکھے۔ اور خاص طور سے میں بتاتا ہوں، جن گھروں میں ٹیلی ویژن ہو، وہ ٹیلی ویژن آپ کسی خاص کمرے میں مت رکھیے، وہ ٹیلی ویژن کو آپ اپنے دیوانیے میں رکھیے، جہاں آپ کا وارندہ ہے وہاں رکھیے، کھلے عام رکھیے۔ کمپیوٹر اگر رکھے ہیں، بچہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کو چھپا کر مت رکھیے، ورنہ بچے کے اخلاق بگڑنے کے چانسز ہو جائیں گے۔ چھپ چھپ کے اس کمپیوٹر میں کچھ اور دیکھنا شروع کر دے گا، اس کو بچائیے۔ ایسے ہی بچے ضد کرتے ہیں
جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے ان کو انٹرنیٹ والا موبائل دے دیا جائے, 4G والا ان کو سیٹ دے دیا جائے. کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ کچھ بچے اپنے ماں باپ کو بیوقوف بناتے ہوئے کہتے ہیں مجھے میتھ کرنا ہے, مجھے اس میں یہ کرنا ہے, مجھے اس میں اتنا کرنا ہے تو کیلکولیٹر لے آئیے, اس کے لیے موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے میتھ کے لیے کیلکولیٹر ملتے ہیں. ایک تو کیلکولیٹر صرف یہ ہے کہ آپ لائے جوڑ لیے, جیسے سبزی والے رکھتے رہے, دکان والے رکھے رہتے ہیں. ایک میتھ کا خاص کیلکولیٹر ملتا ہے جس میں بچوں کے ضرب, تقسیم, یہ وہ دنیا کے سارے آپشن اس میں رہتے ہیں. آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں. بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ بیٹا یہ کمیونیکیشن ہے, یہ جو موبائل ہے اس کا مطلب رابطہ کرنا ہے لوگوں سے, اس سے کچھ پڑھنا حاصل کرنا نہیں ہے. ورنہ ایک فائدہ 99 اس کا, 99 ایک فائدہ ہے اور 99 نقصانات ہیں اس کے. جن بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں آج موبائل چلے گئے ہیں, ماں باپ کان کھول کر سن لیں, رات بھر وہ چیٹنگ کرتے ہیں, بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اور افسوس تو یہ ہو گیا ہمارے معاشرے کا, ہماری تربیت کا حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے عورتوں سے بات کر رہے ہیں موبائل پہ, لڑکے لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں موبائل پر. کون کس سے بات کر رہا ہے موبائل پر؟ یہ ہماری تربیت میں غلطی کا نتیجہ ہے. اللہ کا خوف ہم نے بچوں کے دلوں میں نہیں ڈالا, ہم نے انہیں حیا نہیں سکھایا, ہم نے انہیں حلال حرام نہیں سکھایا, جس کے نتیجے میں غیر لوگوں کے طریقے کو, غیر لوگوں کے زندگی کو, جو ہمارے اسلام کے تحت نہیں زندگی گزارتے ہیں, ایسے لوگوں کے زندگی کو, ان کے طریقے کو, ان کو آئیڈیل بنا کر کے اور وہ بچہ بچیاں جینے لگے ہیں. میرے بھائیوں, تربیت اگر کرنی ہے تو یاد رکھو اس پر کڑی نظر کرنی ہوگی, اور خود ماں باپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ تربیت کوئی ہم پھوکٹ میں نہیں کر رہے, اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے, اور یہ اس بچے کا حق ہے, اس بچے کا حق ہے. تربیت پانا ماں باپ کی طرف سے یہ اس کا حق ہے. اگر آپ بچے کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کو گرفت میں لے گا. تربیت کا یہ جو طریقہ ابھی تک میں سکھا رہا تھا, اس میں عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ ہماری تربیت کا طریقہ یہ تھا کہ ہم لوگ علم سے پہلے, قرآن سے پہلے ایمان سیکھتے تھے. پہلے ایمان سیکھتے تھے, یعنی اللہ کو, اللہ کے رسول کو, فرشتوں کو, جنت جہنم کو, تقدیر کو, رسولوں کو, آسمانی کتابوں کو, ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم پہلے اس کو سیکھتے تھے. اس کے بعد ہم قرآن کو سیکھتے تھے, یعنی پہلے ایمان کو مضبوط کرتے, پھر قرآن سیکھتے, اور جب ہم قرآن پڑھنے لگتے اور قرآن میں وہ آیتیں آنے لگتی تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا, ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا. یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کی تربیت میں ایمان کو لایا جائے, اس کے دل و دماغ میں ایمان کو راسخ کیا جائے. پھر بچہ جیسے جیسے بڑھتا جائے اسے قرآن کی تعلیم, اسے حدیث کی تعلیم دی جائے, اور ماں باپ اس کے لیے اچھا ماحول, اچھی فضا ہموار کرے. بچہ پڑھنا چاہتا ہے, اس کے جتنے وسائل ہیں, تعلیم کے جتنے ذرائع ہیں, تربیت میں یہ شامل ہے کہ اس بچے کو چیزیں فراہم کی جائیں. اسے کتاب کی ضرورت ہے, اسے کتاب دی جائے, اسے اچھا کمرہ چاہیے, اسے ایک کمرہ دیجئے, اس کے لیے ایک اچھا ماحول بنا کے دیجئے, اسے ایک لائبریری بنا کے دیجئے. جو تعلیم کے ذرائع ہیں, اگر وہ کمپیوٹر مانگتا ہے تو اس کو کمپیوٹر خرید کر دیجئے, جب یہ سمجھ جائیے کہ بچہ اب بہکنے والا نہیں ہے, یہ فکری یا اعتقادی یا جسمانی کسی طرح سے بھی کسی بھی انحراف کا شکار نہیں ہو سکتا ہے, تو اس بچے کو کمپیوٹر بھی دیا جائے. یہ ساری سہولیات اس کو فراہم کی جائیں تاکہ وہ بچہ آپ کی تربیت میں رہتے ہوئے اور آگے بڑھے. یہ تربیت کے موٹے موٹے مسائل تھے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. اور آخری بات جو بتانا چاہتا ہوں, زیادہ گفتگو نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمارے بعد ہمارے استاذ بھی آنے والے ہیں. یاد رکھو, اگر ہم نے تربیت سے ہاتھ ہٹایا اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, اگر ذمہ داری کا احساس نہیں کرو گی تو یہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, یہ بچے ہمارے سر کو نیچا کر دیں گے, یہ ہمیں ذلیل و خوار کر دیں گے, یہ ہمیں معاشرے میں جینے کے قابل نہیں رکھیں گے.
یہ ہمیں اس معاشرے میں سر اٹھا کر رہنے کے قابل نہیں رکھیں گے. ہم سب ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے اور ہمارا معاشرہ قتل و غارت گری کا، مقدمہ بازی کا اور تمام پریشانیوں کا سر چشمہ بن جائے گا، اس کا آماج گاہ بن جائے گا. اور اس طرح سے ایک مسلم سماج جو ایک جنت نما سماج ہونا چاہیے، ایک صالح معاشرہ ہونا چاہیے، وہ بگڑ کر برباد ہو کر فساد کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے یہ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے لے کر اور ان کو سن بلوغت تک کبھی چھوڑا نہ جائے، اپنے ساتھ رکھا جائے، انہیں تعلیم دی جائے، انہیں تربیت کی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے جو انداز بتائے تھے، شفقت کا برتاؤ کرنا، بچوں کے معاملے میں سختی نہ کرنا، بچوں کو دشمنوں کی طرح مارنا پیٹنا نہیں، بلکہ انہیں سنجیدگی سے سمجھاتے رہنا، اچھے اسلوب میں سمجھاتے رہو، اچھی اچھی مثالوں سے سمجھاتے رہو، اچھی شخصیتوں کا حوالہ دے کر سمجھاتے رہو. نیک بننے کے جو آپ کے مثالی لوگ تھے، جنہوں نے دنیا میں کچھ کر کے دکھایا ہے، ان کو سامنے لاؤ. بچوں کو آپ کو ایسے بننا ہے، آپ کو اس طرح سے بننا ہے، آپ کو یہ مقام حاصل کرنا ہے، آپ کو یہ عزت حاصل کرنی ہے. اس طرح سے اپنے بچوں کو لالچ دو، کبھی ان کو تحفے دو، کبھی ان کی ہمت افزائی کرو. اس طرح سے اپنے بچوں کو منا کر، ان کے مزاج کو دیکھ کر، ان کے مزاج کے مطابق ان کی تربیت کرتے رہو. اور زیادہ مار پیٹ سے بچہ عنید ہو جاتا ہے، بچہ غصے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارے لیے ہے، تربیت کے لیے یہ انتہائی خطرناک ماحول ہے. اور جو اس کا الٹا ایک ماحول ہمارے گھروں میں چل رہا ہے، وہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی گانا سن لے تو ڈانس کرنے لگتے ہیں. یہ تربیت کہاں سے آئی؟ چھوٹا موٹا بچہ، چھوٹی موٹی بچی ہے، گھر میں جب آپ گانا سنتے ہیں اور گھر میں ڈانس کا ماحول بن جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کرنے لگتے ہیں، گانا سن کر ڈانس کرتے ہیں. اللہ اللہ، یہ کیا سکھایا اپنے بچوں کو آپ نے؟ یہ کیا تربیت کی اپنے؟ اس لیے ویڈیو کو یا ویڈیو میں وہ چیزیں جو حرام ہیں، جو استعمال کے قابل نہیں ہیں، جس سے ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کسی بھی ذریعے سے آیا ہو، اس سے اپنے بچوں کو دور کریں. اور جن سے ان کے اخلاق و کردار میں انحراف پیدا ہو، خرابی پیدا ہو، بگاڑ آئے، ان سے اپنے گھر کو پاک کیجیے. آپ کا بچہ ہی نہیں بگڑتا ہے، ایسی چیزوں سے آپ کے ایمان پر بھی شیطان وار کرتا ہے، آپ کے اخلاق پر بھی وار کرتا ہے، آپ کے حیا و شرم پر بھی وار کرتا ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے آپ کے لیے، اسے اپنے گھروں میں نہ آنے دیں. تیسری بات، اپنے بچوں کی تربیت میں یہ خاص خیال رکھیں کہ حرام مال سے اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں. حرام مال چرا کے لائے، دھوکہ دھڑی کر کے لائے، غبن کر کے لائے، اپنے بھائی کا حصہ لوٹ لیا، یا کہیں اور سے، بمبئی سے، دلی کانپور سے آپ گئے اور چرا کے ادھر ادھر کر کے دھوکہ دھڑی کر کے مال لا کر جب بچوں کو کھلاؤ گے تو بچے بنیں گے نہیں، وہ بچے بگڑ جائیں گے. کیونکہ ان کے خون میں آپ نے حرام چیز داخل کی ہے، ان کے بدن میں آپ نے حرام چیز ڈالی ہے. جو کپڑا پہنایا وہ بھی حرام کا، جو کھانا کھلایا وہ بھی حرام کا، جو خون بنا اس سے وہ بھی حرام کا. تو اس سے بھلائی کی امید کہاں لے کر بیٹھے؟ بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے کھائے؟ سارا سب جب خراب کر کے بیٹھے ہو، سارا سب سڑا گلا لگا دیا ہے آپ نے، تو آپ اس سے اچھے اور بھلائی کی امید کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا. حرام مال لا کر کے اور اس سے حرام مال سے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے. پھر وہی بچہ شرابی ہوتا ہے، وہی کبابی ہوتا ہے، وہی ادھر ادھر بھٹکتا ہے، وہی ہاتھ میں پیر میں کیا کیا پہن کے گھومتا ہے، بال بڑے بڑے رکھا کر نسوانی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ایسے ایسے اسٹائلوں کی زندگی گزارتا ہے. کبھی اس کا اسٹائل مائکرو جیکسن ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. اس لیے اپنے بچے کو
ایسے حرام مال سے پرورش کرنے سے بچا لینا، کھلانے سے بچا لینا۔ چوتھی بات جو آپ کے لیے بطور نصیحت ہے، بچے کو اچھا ماحول دینا، نیک لوگوں کا ماحول دینا، صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر بچہ اچھا ہے اور آپ نے صحبت غلط کی دے دی ہے، غلط لوگوں کے ساتھ رہنے لگا، یا آپ کی بچی اچھی ہے لیکن غلط بچی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، یاد رکھو وہ بچی بگڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں اگر بیٹھو گے تو اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی خوشبو فروش ہو، عطر فروش ہو، کسی کے پاس خوشبو کی دکان ہو، آپ اس خوشبو کی دکان والے کے پاس جاؤ گے، بیٹھو گے تو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ طرح طرح کی خوشبو ایسے ہی حاصل کر لو گے، بیٹھے رہو، خوشبو کا مزہ لے لو۔ اور اگر آپ نے اچھے لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کی، دوسرے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی لوہار کے بھٹی کے پاس بیٹھے ہو، جہاں پر وہ ہلا ہلا کر کے بھٹی کے پاس آگ جلاتا ہے، کوئلے جلاتا ہے، اور اس کوئلے سے دھوئیں اور شرارے، چنگاریاں جو نکلتی ہیں تو آ کر کہاں لگیں گی؟ آپ کے ناک میں گھسیں گی، دماغ خراب کریں گی، آپ کے پھیپھڑے کو خراب کر دیں گی، اور کچھ نہیں، ظاہری چیز جو آپ کو نقصان دہ ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ چنگاریاں آ کر کے آپ کے دامن کو، آپ کے کپڑے کو جلا دیں گی۔ تو اگر آپ نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو آپ کی مثال ایسے ہے جیسے آپ اس بھٹی والے لوہار کے پاس بیٹھے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جاؤ تم خوش رہو گے، وہاں سے اچھی اچھی باتیں آپ کو ملیں گی۔ تو اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیے، اپنی بچیوں کو بری صحبت سے بچائیے۔ یہ 4 باتیں تربیت کے لیے جو ہم مناسب سمجھتے تھے ہم نے ذکر کر دیا۔ اس میں بات بہت ساری ہیں اور بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں نہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کیا، آپ لوگوں کی محبتیں رہیں اور مجھے پھر موقع ملا تو انشاءاللہ آؤں گا اور آپ بھائیوں سے پھر ملوں گا، اور پھر کچھ دین کی باتیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہوں گی۔ اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک بنا دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو شریر لوگوں کی صحبت سے بچا لے، اے اللہ ہماری بچیوں کو بری عورتوں کی صحبت سے بچا لے، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا دے، انہیں اپنا اور اپنے رسول کا سچا شہدائی بنا دے، اے اللہ انہیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعت و خرافات سے بچا لے، اے اللہ انہیں توحید پر قائم و دائم رکھ، اے اللہ انہیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی خوف و خشیت پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔